بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیشن اینڈ اسپیچ کے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ و جل سبحانہ کا ہم پر کروڑہ احسان کہ اس نے پھر ہمیں ایک بار ربیع الاول کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ یقیناً یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ یقیناً اللہ عز و جل کا یہ انعام، یہ اکرام، یہ اللہ عز و جل کا وہ احسان جو ہم پر ہے، اور کیوں کر نہ ہو کہ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون، کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے جب تم پر اللہ کی کوئی نعمت آئے، کوئی فضل آئے تو اس پر خوب خوشی کا اظہار کریں، اور وہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ و جل سبحانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور آپ ہی اللہ عز و جل کا ہم پر احسان ہے، جیسے کہ رب تعالیٰ جل شانہ و جل سبحانہ ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان کے درمیان اپنا رسول بھیجا، اور پھر وہ اما بنعمت ربک فحدث، جب تمہارے پاس اللہ کی کوئی نعمت آئے تو اس کا چرچا کرو، اس کی تشہیر کرو اور اس کو بیان کرو۔ تو اللہ عز و جل نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم لوگوں کے درمیان میں بھیجا، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہیں، اور کیوں کر نہ ہو کہ رب تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الافلاک لولاک لما اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ ایک اور مقام پر اللہ عز و جل حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو بھی تخلیق نہ کرتا۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام سے پہلے، دین اسلام کی آوری سے پہلے، اسلام کی آوری سے پہلے اس وقت میں، یعنی اس دنیا میں جو حالات تھے وہ یقیناً بالکل ابتر تھے۔ یقیناً یہاں پر نہ چھوٹے کو بڑے کا ادب، نہ بڑے کو چھوٹے کا لحاظ ہوتا تھا۔ یہاں پر اس روئے زمین پر رہنے والے ایک دوسرے کے جان اور مال کے دشمن بنے رہتے تھے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور پھر آپ کا اعلان نبوت اور اس کے بعد کے معاملات یقیناً ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے اللہ جل شانہ کی ہمیں پہچان ہوئی، ورنہ اس سے پہلے بت پرستی عام تھی، ہر کوئی بت کے پیچھے لگا رہتا، کوئی آگ کی پوجا کرتا، کوئی ستاروں کو، کوئی چاند کو، تو کوئی سورج کو پوجتا رہتا تھا، اور کوئی اپنے ہی ہاتھ سے بنی ہوئی مورتیوں کی پیچھے لگ کر اپنے خدا سمجھ کر اسی کی جو ہے عبادت میں مصروف رہتا تھا اور اسی کی پوجا پاٹ کرتا رہتا تھا۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وحدہ لا شریک جل شانہ و جل سبحانہ کی ہمیں پہچان عطا فرمائی۔ آپ کی آمد یقیناً ہمارے لیے باعث رحمت ہے کہ آپ تشریف لائے تو ایک عورت کو اس کا مقام مل گیا، آپ تشریف لائے تو غلام آزادی کی طرف راغب ہو گئے، آپ تشریف لائے تو وہ لوگ کی جو گناہوں کی دلدل میں گھرتے چلے جا رہے تھے وہ گناہوں سے نکل کر نیکی کی طرف وابستہ ہوئے، کفر جیسی لعنت سے نکل کر اسلام جیسی پرامن اور جو ہے خوبصورت ایک مذہب کی طرف راغب ہوئے، جس سے دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب ہوئیں، دنیا بھی سنوری، آخرت بھی سنوری، اور یقیناً وہ نعمت جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہے وہ جنت ہے، کہ ہر بندے نے جتنا بھی اس دنیا میں رہنا ہے، جو بھی عمل کرنا ہے، بالآخر اسے کسی نہ کسی مقام کی طرف رجوع کرنا ہے، یا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یا پھر جنت۔ اور ایمان لانے والوں کے لیے تو یہ خوشخبری ہے کہ جب وہ ایمان لے آتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات مان لیتے ہیں، تو اللہ جل شانہ ان پر کرم فرماتا ہے اور ان کو جنت جیسی نعمت عطا فرماتا ہے، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اسی طرح جو کفر میں پڑے رہے تو اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، تو ہمیشہ اللہ عز و جل نے ان لوگوں کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیا، اور پھر جو مومن مسلمان ہوئے ان کے لیے جنت
ٹھکانہ بن گئی۔ تو یہ اللہ عز و جل کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی آمد کی خوشی کی وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ نے ہمیں اللہ کی پہچان عطا فرمائی، آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ میرے پاس سے جبریل امین آتے ہیں، وہ فرشتے جس کو کسی نے نہ دیکھا، لیکن اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا کہ وہ میرے پاس آتے ہیں، ہم نے آپ پر ایمان لائے۔ آپ نے فرمایا جہنم ہے، یقیناً کسی نے نہیں دیکھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان لے آئے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے، کیونکہ آپ صادق و امین ہیں، آپ کے زبان سے نکلا ہوا ہے ایک ایک لفظ جو ہے حقیقت ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جنت ہے، اس کی ابدی نعمت ہے، جنات تجری من تحتی الانہار، کہ وہ ایسی جنت کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کا ذکر بھی آپ ہی نے فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مبارکہ ہیں جن کی وجہ سے روئے زمین پر کفر کو مات ملی اور اسلام کو نمودار ہوا، روشن ہوا، اور یقیناً اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت سے جو غافل تھے وہ اس طرف راغب ہوئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہوئے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد یقیناً ہمارے لیے باعث مسرت ہے، ہمارے ایمان لانے کا سبب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت کی خوشی خوب منائیں، خوب چرچا کریں، خوب اظہار کریں، جیسا کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے بھی سن لیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، بس اس پر خوب خوشی کا اظہار کرو۔ آپ ہمیں چاہیے کہ ہم اعتراضات سے نکل کر خوشی کا اظہار کریں، اللہ کے حبیب کی محبت میں اپنے گھروں کو چراغاں کریں، اپنے گھروں کو روشن کریں، اسی طرح زندگی گزاریں کہ انشاءاللہ جتنا اللہ کے حبیب کی محبت میں اپنے آپ کو مستغرق کریں گے، جتنا اللہ کے حبیب کی محبت میں رہ کر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، تو یہ دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی ہوگی، کیونکہ آخرت میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی شفاعت سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور کیوں کرنا ان کا جشن منائیں کہ جن کے پاس اگر کوئی پرندہ بھی آئے، کوئی جانور بھی آئے، تو وہ بھی آپ سے کلام کرے۔ شجر حجر دنیا کی ہر چیز آپ کو پہچانتی ہے، تو کیوں کرنا ایمان والوں کو چاہیے کہ ان کی ہی اتباع میں رہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت چاہتے ہو تو رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول اطاع اللہ، اور پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمت عطا فرمائی جیسے کہا گیا کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی کہ اس سے پہلے کسی کو نہ ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اور جو اللہ کے حبیب ہیں یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ حبیب ہیں کہ جو امت کے لیے راتوں کو روتے رہے۔